میں بلا تاخیر ملتمس ہوں سیدی و مرشدی و مولائی آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سید ابو الاویس شاہد رسول سہروردی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ 63ویں عرس پاک کی بابرکت محفل کا آج دوسرا دن، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم، اس کا شکر کہ جس رب نے اپنے حبیب کے ایک محبوب کے اس عرس کی تقریب میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صاحب دربار اور صاحب عرس سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا کوئی عمل، اچھا عمل، ہماری کوئی دعا جو ہے یہ اللہ کے حضور مقبول ہے؟ تو حضرت دادا محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہر وہ نیک عمل جو تم سے سرزد ہو جائے سمجھو کہ وہ مقبولیت اس کی تھی تو تم سے وہ سرزد ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہاں پہ آنا، اکٹھے ہونا، یہ اسی کی اذن اور اسی کی توفیق سے جب ممکن ہوا تو پھر قبولیت بھی ہے۔ رات محفل کے بعد بیٹھے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی اور میں دوستوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس بھی اور حضور کے ہر غلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں صرف ایک ہی آپشن ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بس جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس حضور کے غلاموں کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جہنم اور دوزخ بھرنے کے لیے مشرک اور کافر بہت ہیں، ہمارے پاس آپشن جنت میں جانے کا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جنت میں تو چلے گئے، اب جنت میں مقام کیا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس زندگی میں کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ جو قرآن کے قاری ہیں ان کو جتنا قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھتے جائیں، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ جہاں پہ اس کا قرآن مکمل ہوگا جنت میں وہی اس کا مقام ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں بھی درجے ہیں، درجہ بندی ہے، اعمال کے حوالے سے جنت میں مقام ملنے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دودھ اور شہد کی نہروں کے کناروں پہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، جب چاہیں گے وہاں سے دودھ اور شہد پئیں گے۔ جس پھل کا خیال دل میں آئے گا وہ پھل جھک کے ان کے منہ میں چلا جائے گا۔ ایک مقام جنت میں یہ بھی ہوگا، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو ان نہروں سے تھوڑا دور ہوں گے، کناروں سے دور ہوں گے۔ اب یہ مقام حاصل کرنا، اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہنا، نیکی کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، بندگی کی۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ وسط شہر میں ایک صاف پانی کا تالاب ہے، شہر کے درمیان میں۔ اس تالاب کی زمین سے قدرت صاف پانی کے چشمے ابال رہا ہے، جس سے کہ وہ تالاب صاف پانی کا بھرا رہتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔
लेकिन फिर ये होता है कि अहले शहर अपने घरों की गंदी नालियों का रुख उस तालाब की तरफ कर देते हैं और उनके घरों की गंदगी आहिस्ता आहिस्ता उस साफ पानी के तालाब में जाना शुरू होती है, जिस तालाब का पानी शहरी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो गंदगी चूंकि मुसलसल तालाब में गिर रही होती है, तो वो गंदगी तालाब की तह में जाके, तह में जो साफ पानी का उबलने वाला चश्मा है, वो गंदगी उस पानी को बंद कर देती है। वहाँ से साफ पानी मिलना बंद हो जाता है। गंदगी घरों की मुसलसल मुख्तलिफ नालियों और गंदे नालों के ज़रिए से तालाब में जा रही है और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि वो तालाब का पानी पीने के काबिल भी नहीं रहता, इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता और लोग प्यासे परेशान होते हैं, जानवर मरने लगते हैं। ज़रूरत की अहम चीज़ जो लोगों ने खुद अपनी हरकतों से उस चश्मे को बंद कर दिया और तालाब के पानी को गंदा कर दिया और खुद ही उस नुकसान के जिम्मेदार हो गए। वस्ते शहर में एक तालाब इधर है, इधर एक तालाब है। हर इंसान के वस्त में एक तालाब, ये इसके अंदर अल्लाह के नूर के चश्मे फूट रहे हैं। जितना कोई अल्लाह को याद करता है उतना उसके दिल की पाकीज़गी बढ़ती रहती है, नूर पैदा होता रहता है। लेकिन जब इंसान खुद ही आंखों की नालियों से गंदगी दिल में उतारने लगता है, जब इंसान कानों की नालियों से गंदी बातें, गाने, गज़लें, चुगलियां, बखीलियां जब अपने दिल में उतारने लगता है, जब इंसान अपनी ज़बान से गालम गलोच, बुरे अल्फाज बोल के गंदगी को अपने दिल में उतारने लगता है, तो फिर होता वही है कि दिल में जो अल्लाह की याद की अमाजगाह है, अल्लाह के नूर का चश्मा फूटता था, उन गंदगियों की वजह से उस चश्मे का फूटना बंद हो गया। और हजूर ने फरमाया कि जब कोई शख्स एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक छोटा सा निशान पड़ जाता है, और अगर वो शख्स उस निशान को अल्लाह के जिक्र से साफ ना करे तो फिर गुनाह करते करते वो निशान बढ़ते जाते हैं, दिल काला होना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दिल स्याह हो जाता है और उसमें जिंदगी बाकी नहीं रहती। जैसा कि रात ये बात मोहतरम दिलावर शाह साहब कर रहे थे कि दिल एक और चीज़ है और कल्ब एक और चीज़ है, और जब दिल भी स्याह हो जाए, कल्ब भी स्याह हो जाए, तो फिर जितनी मैल ज़्यादा होगी उसको धोने में वक़्त भी ज़्यादा लगेगा, उस जंग को उतारने में भी ज़्यादा वक़्त लगेगा। लिहाजा कोशिश ये की जानी चाहिए कि अपनी आंखें, जिन आंखों ने हजूर का रोज़ा देखा हो, जिन आंखों ने अल्लाह के घर का दीदार किया हो, वो आंखें कितने पहर बैठ के टीवी पे दुश्मनों की फिल्में देखें और खेल तमाशा देखें, तो क्या ईमान, हमारा ईमान इस बात की इजाज़त देता है? और वो कान जो
اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی اذانیں سنیں، حضور کے حرم میں بیٹھ کے اذانیں سنیں اور تلاوت کلام پاک سنیں، اور پھر وہ کان ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گانے، ٹھمریاں، غزلیں سنیں، چغلیاں بیٹھ کے کریں ایک دوسرے کی، تو کیا ایمان والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں وہ میل اور گندگی اتارتا جا رہا ہے جو کہ وسط شہر کے اس پاک اور صاف تالاب کے پانی کو گندا کر رہا ہے؟ حضرت گرامی، ہمارا یہاں پہ آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ لینے آئے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ تلاوت کلام پاک سنیں گے، نعت پاک سنیں گے، تبرک کھائیں گے اور بس گھروں کو چلے جائیں گے؟ رب کائنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ رسول ہے جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں آئے گا اس کام کے لیے، لیکن رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے صدقے سے ہی حضور کی امت میں اولیاء کا ایک ایسا گروہ پیدا فرما دیا، علماء کا ایک ایسا گروہ پیدا فرما دیا جو اس تزکیہ نفس کو، کتاب کے علم کو اور حکمت کو سکھانے کا کام سارے انجام دے رہا ہے۔ اللہ کے ولی کا کام ہی یہ ہے، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، غلام ہیں۔ نبی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے پاس آنے والوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت اس کے قلب میں اتارتے ہیں، اس کی روح، اس کی جان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کا کام بھی یہی ہے، اور ہم یہاں پہ اسی مقصد اور اسی غرض سے آئے ہیں کہ اپنے نفوس کو، جو کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اور وجوہات سے میلے، کچیلے اور گندے ہو گئے ہیں، ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ کریں، اپنی روحوں کو پاکیزہ کریں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ لہٰذا یہ عرض کروں گا کہ جب بھی آپ اپنے مرکز اور آستانے پہ آئیں تو اس یقین سے آئیں کہ آپ یہاں سے ایمان کی تازگی، ایمان کی پختگی لے کے واپس جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات پچھلی کسی محفل میں دلاور شاہ صاحب نے عرس کے موقع پہ کہی تھی کہ اگر کسی کو اپنے آستانے کے فیض کا خیال ہے کہ کیا ملا ہے تو عرس پہ آنے سے پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھایا کریں، اور عرس سے جانے کے بعد اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھ لیا کریں، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جاری رہے، جاری رہے۔ تو یہ گزارش کروں گا کہ ہم الحمدللہ حضور کے وہ غلام ہیں جو صدق کے دل سے اور بند آنکھوں سے حضور کی رحمت پہ یقین کرنے والے ہیں، اور یہی صدق یقین ہمارے ایمان کی پختگی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جائے گا، لیکن مقام کیا ہوگا؟ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اس کی صفائی متواتر مسلسل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں صبح کی نماز پڑھ لوں اور پھر ایک ہفتہ اپنا چہرہ دیکھتا رہوں کہ میں نے نماز پڑھی تھی تو میرے چہرے پہ کتنی رونق آئی ہے۔
ایسے نہیں ہوتا. مسلسل نماز پڑھیں، مسلسل ذکر کریں، اپنے اسباق پڑھیں، اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں، تو یقیناً قرآن اس بات پہ گواہ ہے. اور یہ نشانی بتاتی رب نے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، رب نے فرمایا کہ ان کے چہروں پہ اس کی نشانی کے اثرات موجود ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ سجدہ کرنے والوں پہ ماتھوں پہ محراب پڑ جائے، ان کے چہرے ویسے ہی بارونق ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہی بات بڑی خوش آئندہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے کہ روز قیامت میں اپنے ہر ماننے والے کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے جنت میں پہنچاؤں گا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی مخلوق میں آپ اپنے ماننے والوں کو کیسے تلاش کریں گے؟ حضور نے فرمایا کچھ مشکل نہیں ہوگا، جو میرے ہوں گے ان کی کیفیت 5 کلیان بھینس جیسی ہوگی. آج جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ 5 کلیان بھینس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی سفید ہوتا ہے اور چاروں سم بھی سفید ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اس دن، ان کے دونوں ہاتھ کلائیوں تک نور والے ہوں گے اور ان کے پیر بھی ٹخنوں تک نور والے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. میں ان کو پہچان لوں گا ان کے اسی نور سے اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کے چاہنے والوں پہ یہ نور چہروں پہ، کلائیوں پہ اور ٹخنوں پہ، پیروں پہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ 5 وقت وضو کیا کرتے تھے. صرف وضو کی یہ برکت ہوگی کہ ان کے نشان روز حشر، میدان حشر میں حضور دیکھیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے. تو حضرت گرامی گزارش کروں گا کہ ہماری زندگیاں تو پانی کا بلبلہ کسی وقت بھی ختم ہو جائیں. اور کسی بزرگ سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ حضرت جی میں آیا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں معافی کب طلب کروں؟ فرمایا بیٹا مرنے سے 5 منٹ پہلے معافی مانگ لینا. ہنس پڑا، کہنے لگا حضور آپ نے بڑی عجیب بات کر دی، مرنے کا کس کو پتا ہے؟ تو فرمایا بیٹا پھر ابھی معافی مانگ لو، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ پھر ابھی نماز شروع کر دو، ابھی اپنے آپ کو تبدیل کر دو. تو بس انتظار نہیں ہے بھائی، ابھی سب کچھ بدلنا ہوگا. یہاں محفل سے باہر نکلیں گے تو آپ سب میں ایک تبدیلی آئی ہوگی، آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے. تو مائک میں واپس مشتاق علی خان صاحب کو دے.